बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस सूरत-ए-हाल के बावजूद कि जब इसराइल फ़लस्तीनियों ख़ास तौर पर गज़ा के ऊपर जिस तरह की तबाही बर्पा कर रहा है, अमेरिका, बरतानिया और फ़्रांस हर लिहाज से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको असलहा भी दे रहे हैं, जबकि अमेरिका के तो आपको पता है कि बहरी बेड़े भी वहाँ उसकी मदद के लिए आए हुए हैं। इसके बावजूद कि उसके सराउंडिंग में इराक़ में, शाम में उसके अड्डे मौजूद हैं, जिससे वो हर तरह की सपोर्ट इसराइल को दे रहा है। तो इस सूरत हाल में भी हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि कोई भी अरब मुल्क या कोई भी मुसलमान मुल्क फ़लस्तीनियों की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा, जबकि वहाँ के मनाज़र देखकर बयान नहीं किए जा सकते। इतनी तबाही है, आधे से ज़्यादा गज़ा तो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, और ख़ास तौर पर जो बच्चों के वहाँ पे मनाज़र हैं वो नाकाबिले बयान है। तो इस सूरत हाल के अंदर भी ये अरब मुल्क जो हैं ये क्यों उसकी मदद नहीं कर रहे। और अगर हम उनके रिसोर्सेज की बात करें, थोड़ा सा कंपैरिजन हम करते हैं, अरब मुल्क जो अरब लीग है उसमें 22 ममालिक शामिल हैं। उन 22 ममालिक का जो एरिया है, जो जोग्राफिया है, वो 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर इनका रकबा है। और अगर आप इसराइल से इसका कंपैरिजन करें तो वो इनका 1% से भी कम बनता है, यानी 0.15%, और वो है 20,770 मुरब्बा किलोमीटर। वो कुछ भी नहीं है। और अगर आप आबादी के लिहाज से बात करें तो इन जो अरब मुल्क हैं, सिर्फ इनकी आबादी 40 करोड़ है, यानी 40 करोड़ 400 मिलियन लोग इन अरब मुल्कों के अंदर रहते हैं, जबकि इसराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, 9.3 मिलियन लोग इसराइल में हैं। और रिसोर्सेज का अगर आप कंपैरिजन करें तो रिसोर्सेज भी इन अरब मुल्कों के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इसराइल के पास नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे जहन के अंदर आता है, कि फिर भी ये फ़लस्तीन की मदद को क्यों नहीं आते। तो पहला जवाब जो हमारे जहन में आता है, जो हम सुनते हैं, वो ये है कि ये हुक्मरान जो जितने भी हैं इन अरब मुल्कों के, वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका के ख़रीदे हुए हैं। ये बात किसी हद तक तो ठीक हो सकती है। उसकी वजह है, आप देखें मुख्तलिफ़ अरब मुल्कों ने अमेरिका को अपनी बेसेस दी हुई हैं, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो लेकिन इससे एक बड़ी वजह भी है। वो बड़ी वजह ये है कि अरब ये कोशिश 3 दफ़ा कर चुके हैं और तीनों दफ़ा ये नाकाम हुए हैं। और वो तीनों कोशिशें 1948 में पहली कोशिश की, फिर 67 में की, फिर 1973 में की। तो जब ये तीनों कोशिशें नाकाम हो गई तो उसके बाद से ये ज़हनी तौर पर इन्होंने ये मान लिया है कि हम ये जंग कभी नहीं जीत सकते। इसलिए अरब लीग अपने जो इनका पहला पॉइंट ऑफ व्यू था उससे पीछे आ चुके हैं। वो अरब लीग का मौक़िफ़ ये है कि इसराइल भी कायम रहे और फ़लस्तीन को भी एक अलग रियासत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद इसराइल इसके पे भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये अरब जो हैं सिर्फ जंग बंदी की बात करते हैं, या 2 रियासती हल के ऊपर ये कहते हैं कि ये मसला हल हो जाना चाहिए। फिर एक सवाल हमारे ज़हन में आता है कि ये अरब मुल्क जो हैं, ये यूरोप, अमेरिका, इनका अगर तेल की सप्लाई लाइन बंद कर दें तो इनकी दिन में इनको तारे नज़र आएंगे। लेकिन नाज़रीन, 1973 के अंदर शाह फैसल जो सऊदी अरब के किंग थे, वो ये एफर्ट भी कर चुके हैं, जब भी इन्होंने मगरब और यूएसए की तेल की सप्लाई बंद कर दी। लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हुई और आखिरकार सऊदी अरब को अपनी मईशत बचाने के लिए इस स्टेप से भी पीछे आना पड़ा। अच्छा, तो फिर इसका हल क्या है? अच्छा, एक और फैक्टर भी है कि जिसकी वजह से अरब जो हैं वो फ़लस्तीन का खुलकर साथ नहीं देते। एक तो उनको अपनी जो कमज़ोरी है, जो जंगी मामलात हैं, उनमें अपनी जो नाकामियाँ उन्होंने देखी हैं, उसके बाद से
وہ اس کے اوپر ان کا کانفیڈنس اپنا بالکل نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے، اس لیے کوئی ایک اور وہ کوشش کر کے وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. پھر جہاں تک حماس کا مسئلہ ہے تو عرب ممالک جو ہیں اب جو فلسطین کے مسئلے کو اپنے ایک پاؤں کی زنجیر سمجھتے ہیں، اور حماس سے تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حماس کو عربوں کی نمائندہ تنظیم نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہے، حماس بھی اور حزب اللہ بھی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے جس میں فارسیوں یعنی عجم جو ایران ہے اس نے اس مسئلے کو ہائی جیک کر لیا ہے. جبکہ دوسری طرف حماس کو فلسطین میں حمایت کافی زیادہ حاصل ہے. یہ جو تینوں حصے ہیں فلسطین کے، جس کو آپ ویسٹ بینک، یروشلم اور غزہ کے اوپر یہ فلسطین کا جو ایریا ہے یہ مشتمل ہے، ان کے اندر حماس کی حمایت سب سے زیادہ ہے. اور یہ 2006 میں یہ الیکشن بھی جیت چکی ہے یہ تنظیم حماس کی. اب عرب جو ہیں وہ اس کے بالکل بھی ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ حماس جو ہے وہ اسرائیل کے وجود کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے، جیسے اسرائیل کی رائٹ ونگ فلسطین کو بھی کسی صورت میں قبول نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا ہی رقبہ ہے اور اسرائیل ہی جو ہے اس کے اوپر اس کی حکومت ہونی چاہیے. تو صورتحال اس لیے ناظرین بڑی ہی مایوس کن ہوتی ہے جب اس طرح کے حالات ہیں. لیکن جو کرنٹ سیناریو ہے اس کے اندر اب کر کیا سکتے ہیں عرب؟ اس صورتحال کے اندر اگر پہلی تینوں آپ جنگوں کا ایک جائزہ لیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ عربوں کو باہر سے اسپیشلی جو باہر کی غیر مسلم قوتیں ہیں ان کی طرف سے حمایت نہیں تھی. اب سچویشن تھوڑی بدل چکی ہے. وہ صورتحال اس لیے بدل چکی ہے، وہ ہے رشیا اور یوکرین کا معاملہ. رشیا ہر لحاظ سے فلسطین کی سپورٹ کرنے کو تیار ہے. وہ اس لیے نہیں کہ اس کو فلسطینیوں سے بہت محبت ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو یوکرین کے اندر یہ جو مغربی ملک ہیں اور امریکہ ہے جو وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ ادھر وہ ڈویژن ہو جائے، ان کی توجہ ادھر ہو جائے اور وہ یہ جنگ یہاں پہ لڑنا چاہتا ہے. لڑنا اب ان سینس ہوتا ہے ناظرین کہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتے ہیں، مختلف طرح سے سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج کل کی کافی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ایک یو ایس اے رشیا کا ایک بڑا ہی اسٹرانگ گروپ ہے، رمضان قادروف، چچنیا کا ہے، وہ یوکرین کے اندر اس نے بڑی تباہی کی ہے، اور اس کا نام سنتے ہی کافی سارے جو ممالک ہیں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اب رشیا یہ چاہتا تھا کہ اس کو یہاں پہ اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل بھی یوکرین کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے ایک تو جو پہلی جنگیں ہیں اس میں عربوں کے ایران سے تعلقات اچھے نہیں تھے. اب تھوڑے معاملات سعودی عرب اور ایران کے آپس میں کچھ بہتر ہو گئے ہیں، تو اسرائیل جو رشیا ہے وہ ایران کا ایک اچھا اتحادی ہے. تو ناظرین اس کو طویل کیے بغیر میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر جس طرح سے چائنا، رشیا اور ایران یہ سارے لوگ اس میں شامل اگر ہو جائیں، اور عرب ممالک یہی نہیں ہے کہ آپ اوپنلی جنگ کرنا شروع کریں، تھوڑا پریشر بلڈ کریں. امریکہ کبھی بھی فل فلیج جنگ میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. اس کے ایک تو میں آپ کے ساتھ مثال ذہن دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا یہ لاسٹ ویک کے اندر بھی اسرائیل نے سیریا کے اندر 2 ایئرپورٹس کے اوپر 2-3 دفعہ حملہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ ایران وہاں سے سپلائی دے رہا ہے حزب اللہ کو. آپ کو پتہ ہے سیریا اور لبنان کی جو گولان کی پہاڑیاں ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ہے. تو رشیا نے ایران کو آفر کیا کہ آپ نے جو بھی کچھ سپلائی دینی ہے، آپ جو ہمارا ایئرپورٹ جو ان کے قبضے میں ہے، جہاں پہ ان کی بیس ہے، آپ یہاں پہ اتر سکتے ہیں. اور وہاں پہ ایران کے کچھ جہاز اترے بھی ہیں، لیکن وہاں پہ اس کی جرت نہیں ہوئی نہ امریکہ کی نہ اسرائیل کی کہ وہاں پہ اٹیک کریں، کیونکہ اگر وہ اس رشین بیس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو پھر یہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ ایک سالڈ طرح کا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن اسرائیل کیونکہ یہ جانتا ہے اور بیک اینڈ کے اوپر ان کو پتہ بھی ہے کہ عرب ممالک کبھی بھی میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو ناظرین یہ وجوہات ہیں
جو صرف ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ایک امریکہ کی غلامی کی وجہ سے یہ مدد نہیں کر رہے، تو یہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عرب جو ہیں وہ اس میں اس طرح سے صرف الفاظ کی حد تک تو سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حماس یا حزب اللہ جیسی تنظیموں کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ان کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے، شاید کچھ آنے والے دنوں میں یہ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس لیے ناظرین، جنگ بندی کے لیے عرب لیگ نے کافی زیادہ وارننگز بھی دیں، لیکن اس کا یونائٹڈ نیشنز نے جنرل اسمبلی میں قرارداد پاس کر دی، لیکن اسرائیل کو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسی طاقت، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو میرے سامنے ڈائریکٹلی آ کر کھڑا ہو سکے۔ تو ناظرین، اس صورتحال کو دیکھیں تو ایک بڑی ہی مایوسی والی صورتحال نظر آتی ہے مسلمان جو ملک ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، کیونکہ عرب لیگ سے اگر بڑھ کر OIC کو تھوڑا ایفیکٹو کیا جائے اور یہ مسلم ممالک تھوڑا سالڈ سٹیپس لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جس طرح سے رشیا یا چائنا بھی ایک امریکہ کے جو خلاف بلاک ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، تو ان قتل و غارت کو، اس تباہی کو روکا جا سکتا ہے۔